میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روزہ دکھا بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ دیار الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیزن 2 میں تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا سفر حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے منور ہونے والی ایک خاص وادی کی طرف ہے۔ آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت دین حق کے لیے بے شمار سفر کیے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن وادیوں، جنگلوں، صحراؤں یا پتھریلی چٹانوں سے گزرے، وہ راستے، وادیاں، صحرا اور پتھریلے راستے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے روشن ہے۔ امت صدیوں سے ان متبرک مقامات پر حاضر ہو کر سیرت طیبہ کے روشن ابواب سے منور ہونے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ آج ہمارا سفر ایک ایسی ہی جنت نظیر وادی کی طرف ہے جہاں ایک غزوہ کے لیے جاتے ہوئے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا۔ اس مقام پر ایک کنواں ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام نے پانی پیا اور وضو فرمایا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اسی مقام پر حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے
ایک عزتوں والے بزرگ حضرت نزار کی قبر اطہر بھی موجود ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذوالعشیرہ کے لیے روانہ ہوئے تو جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر قیام فرما کر اس جگہ کے بھاگ جگا دیے۔ یہ کنواں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سیرت کی کتابوں میں بیر مشیرب ہے۔ کسی نے اسے مشرب بھی لکھا ہے لیکن صحیح نام مشیرب ہے۔ مشیرب کا مطلب ایسا کنواں جہاں سے تھوڑا پانی پیا جائے۔ اس کنویں سے جان ایماں راحت جاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور لشکر اسلام نے بھی اس کنویں سے پانی پیا اور نمازوں کے لیے وضو بھی فرمایا۔ اس مقدروں والی وادی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات بسر کی۔ چونکہ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نمازیں بھی ادا فرمائی اور اپنی جبین مقدس سے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے عزتیں عطا فرمائیں۔ ایک رات قیام کے بعد اگلے دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام نے ینبو نخیل کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ ینبو نخیل وہ علاقہ ہے جہاں غزوہ ذوالعشیرہ رونما ہوا۔ تاریخ حجاز پر تحقیق اور تاریخ مدینہ پر پہلی معتبر کتاب وفاء الوفا لکھنے والی عظیم علمی ہستی اور ایک حسنی سید زادے جناب امام علی بن احمد سمحودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ لشکر اسلام نے کھانا پکایا تھا وہ جگہ بھی یہاں عرصہ دراز تک محفوظ رہی، جس کے آثار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتے چلے گئے۔ اس مقدروں والی دھرتی پر بیر مشیرب کے بالکل سامنے ایک تاریخی قبرستان ہے جسے ایک چار دیواری سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزتوں اور عظمتوں والے اجداد میں سے ایک عزتوں والے بزرگ حضرت نزار بن معد بن عدنان کی قبر اطہر ہے۔ جان ایماں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت سے مدری، نزاری اور عدنانی بھی کہلاتے ہیں۔ جناب سیدنا نزار اس قبرستان میں رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ قیام کے لیے ایسی جگہ چنتے تھے جو جنت نظیر ہوتی، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے قدموں کی برکت سے اور نور علی نور بنا دیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ غزوہ ذوالعشیرہ کے لیے جانے والے لشکر اسلام میں سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 152 صحابہ کرام تھے اور سارے کے سارے مہاجرین تھے، سوائے 2 کے جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ یہ دونوں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ ناظرین، غزوہ ذوالعشیرہ کا مقصد ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا اور ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا تھا۔ آپ اس جگہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں جہاں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ساتھ غزوہ ذوالعشیرہ کے لیے جاتے ہوئے ایک رات قیام فرما کر ان پتھروں اور پہاڑوں کو اپنے انوار و تجلیات سے منور فرما دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ بیر مشیرب عرصہ دراز سے بند ہے۔ اس کے اوپر ایک پانی والی ٹینکی بنائی گئی تھی جسے اب استعمال نہیں کیا جاتا۔ بعد میں آنے والے ادوار میں عشاق یہاں تشریف لاتے اور اس دھرتی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی نسبت سے قیام کرتے، اس کنویں سے پانی پیتے اور ساتھ بھی لے جاتے۔ ترک دور میں یہاں چند عمارتیں بنی ہوئی تھیں جو اب نظر نہیں آتی۔ اس مقدروں والی وادی کا شرف یہ ہے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ایک عزتوں والے بزرگ جناب حضرت نزار بن معد بن عدنان مدفون ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ساتھ یہاں ایک رات قیام فرمایا، نمازیں ادا فرمائیں اور اس مقدروں والے کنویں سے پانی نوش جاں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عرب شریف میں جہاں جہاں سرکار تشریف لے گئے، جس جس جگہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور سفر کیے، وہاں اب بھی سیرت پاک کے نشانات موجود ہیں اور روشن ہیں۔ انشاءاللہ دیار الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیزن 2 میں ہمارا سفر سرزمین حجاز پر جاری و ساری ہے اور ہم نشانات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والی قسطوں میں مرحلہ وار دکھاتے رہیں گے۔ سعودی عرب شریف کے محکمے اب ان آثار کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں اور ہم ان اداروں اور سربراہان مملکت اور سعودی عرب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ سعودی عرب شریف ٹورسٹ ویزے پر آپ پوری مملکت کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام ناظرین کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روزہ دکھا بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔